شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں 11واں پارہ مکمل پڑھا گیا اور آج ہم لوگ درس قرآن میں سورہ اعلیٰ کی مختصر تفسیر یا مختصر وضاحت جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی پہلی آیت میں فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. اے نبی اپنے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تسبیح کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک اور صاف قرار دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی بھی قسم کا نقص اور کسی بھی قسم کا عیب یہ اللہ کے شائن شان نہیں ہے. تمام قسم کے عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص سے پاک و صاف قرار دیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہر قسم کا کمال، ہر قسم کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے. اور کہا گیا کہ اپنے بلند و بالا رب کی تعریف بیان کیجیے یا پاکی بیان کیجیے. اللہ کی صفت اعلیٰ بیان کی گئی ہے. اعلیٰ کا مطلب اونچا، بلند. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اونچا ہے، آسمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اونچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے اعتبار سے بھی اونچا ہے، اسماء کے اعتبار سے بھی اونچا ہے. اب اس رب کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں. الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا. پیدا کرنا، خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، انسانوں کے اندر جتنے دانشور ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور اطباء ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کی طرح ایک معمولی سی چیز، معمولی سی مخلوق بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے. مکھی یا مچھر تو دور کی بات، بلکہ مکھی یا مچھر کا پر بھی یہ لوگ بنانا چاہیں تو بنا نہیں سکتے. آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن اس ترقی یافتہ دنیا ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی سائنسدان ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں کسی معمولی سی چیز کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. یہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے. آج کل یہ AI کا دور ہے. آج کل انسان روبوٹس بناتا ہے اور یہ روبوٹس بھی کیا ہیں؟ مشین ہے یہ، جس کے اندر سسٹم اور پروگرام فکس کیا جاتا ہے، اس کے تحت وہ کام کرتا ہے. اور اس مشین کے اندر نہ تو کوئی احساس ہے، نہ یہ خوشی محسوس کر سکتا ہے، نہ دکھ درد محسوس کر سکتا ہے. یہ ایموشنز سے خالی مشین ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے، جو مخلوقات بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایسی مخلوقات ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے احساسات بھی رکھے ہیں. اس کے بعد کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو برابر کیا اور ان کو مناسب ڈھانچہ اور مناسب جسم عطا کیا۔ والذی قدر فہدی، پھر بتایا کہ جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ لگایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہر چیز کا اندازہ لگا دیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فہدی، جس نے رہنمائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ لگایا اور رہنمائی کی۔ رہنمائی کا کیا مطلب ہے؟ رہنمائی دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور رہنمائی دینی اعتبار سے بھی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ اس کے مصالح کس چیز کے اندر ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، اس کے لیے اس کو کیسا رہنا چاہیے اور اس کا نفع کس کے اندر ہے، نقصان کس کے اندر ہے۔ یہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جانوروں کو، چرند پرند کو، بلکہ معمولی سی چیونٹیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ مصلحت ان کی کس میں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں جو گھر بناتی ہیں، اپنا بل جو بناتی ہیں، وہ ایسی جگہ بناتی ہیں جو اونچائی پر ہوتی ہے، اونچی جگہ چونٹیاں گھر بناتی ہیں تاکہ اگر پانی آئے، سیلاب وغیرہ آئے تو ان کے گھروں میں پانی داخل نہ ہو سکے۔ پھر کبھی بارش کی وجہ سے ان گھروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، چونٹیوں کے بل میں پانی چلا جاتا ہے، تو چونٹی جو غذا اور جو اناج وغیرہ اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، بارش ختم ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اس غذا کو باہر لا کر کے سکھاتی ہے سورج کی گرمی میں۔ اور چونٹی ان تمام قسم کے بندوبست کرتی ہے، اور جو دانے وغیرہ وہ اٹھاتی ہے، چاول کے دانے یا دال وغیرہ، تو چونٹی اس دانے کے اطراف کچھ کتر دیتی ہے، اس کو کچھ کٹ کر دیتی ہے تاکہ اس کے اندر پودے وغیرہ نہ اگ سکیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معمولی سی چونٹی کو اتنی سمجھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سمجھ ہے جو مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہدایت کا مطلب یہ ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیاوی اعتبار کی ہدایت کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی ان کو ہدایت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے بارے میں بتایا ہے اور دینی تعلیمات سے ان کو آشنا کرایا ہے، کتابیں نازل کیا، رسولوں کو مبعوث کیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ پھر اس رب کی صفت یہ بھی بتائی گئی، والذی اخرج المرعى، وہی ہے جس نے تازہ اور سبز گھاس نکالی ہے۔ مرعا کہتے ہیں تازہ گھاس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین سے تازہ گھاس نکالتا ہے، فجعلہ غثاء احوا، پھر یہ تازہ گھاس خشک ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خشک اور سیاہ بنا دیتا ہے۔ پودے وغیرہ جو اگتے ہیں زمین کے اندر سے، یہ پہلے ہرے بھرے ہوتے ہیں اور کھیتیاں سرسبز اور شاداب ہوتی ہیں، پھر جب اس کے اوپر زمانہ گزرتا ہے، اس کے اوپر سورج کی گرمی پڑتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہیں، پھر زیادہ سوکھ جاتی ہیں تو وہ سیاہ بن جاتی ہیں، اور سیاہ بننے کے بعد یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اسی کو غثا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خشک سیاہ بنا دیتا ہے۔ یہ ساری دنیاوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک گنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات دنیاوی اعتبار سے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنائے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا دینی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وہ دینی احسان کیا ہے؟ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن مجید تو پھر آپ نہیں بھول پائیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ یہ دینی احسان، دنیاوی احسانات کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے دینی احسان کا تذکرہ اپنے نبی سے کیا کہ اے نبی ہم آپ کو یہ قرآن مجید پڑھائیں گے۔ قرآن مجید جبریل امین آپ کی طرف لے کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس قرآن مجید کو پڑھانے کا ذمہ ہمارا ہے۔ اس قرآن مجید کو
آپ کے ذہن و دماغ میں اور آپ کے سینے میں اس کو بٹھانے کا ذمہ ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی استاد کے پاس، کسی معلم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا۔ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، آپ امی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا علم آپ کو عطا کیا ہے، تو اللہ کے نبی پڑھنے لکھنے سے نا آشنا ہونے کے باوجود، امی ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت جبریل امین وحی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ محفوظ ہو جاتی تھی، اور محفوظ ہونے کے بعد اللہ کے نبی اس کو بھولتے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کو پہنچاتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلاتا نہیں تھا، تو کہا کہ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر کہا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا، یعنی بھولنے کی نفی کی گئی کہ آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے وہ بھولیں گے آپ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے قرآن مجید پورا لے لیتے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنی امت تک اس کو بغیر کمی بیشی کے، بغیر ایک حرف کی کمی بیشی کے اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں، تبلیغ کا کام ہو جاتا ہے، وحی کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی کوئی آیت آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، کبھی کوئی آیت کا حصہ آپ کو بھلا دیا جاتا ہے، اور یہ تبلیغ ہو جانے کے بعد، لوگوں کو پہنچا دینے کے بعد کبھی آیت کا کوئی حصہ آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، تو آپ بشر ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں اور رب کی وحی لوگوں تک پہنچا دینے کے بعد کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوتی ہے۔ وہی مطلب ہے اس کا الا ما شاء اللہ کا۔ یا کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھولی جا سکتی ہیں جو تلاوت کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے منسوخ ہیں۔ کچھ آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہے، اب قرآن مجید میں نہیں ہے وہ، اور ان کا حکم بھی منسوخ ہے۔ ایسی جو آیتیں ہیں، ایسی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھولی جا سکتی ہیں، تو یہ مطلب ہے الا ما شاء اللہ کا، اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، جو کھلی چیز ہے، جو ظاہر اور عیاں ہے وہ بھی برابر ہے، اور جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو ذہنوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی وسعت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان شریعت کی معرفت کی توفیق دیں گے، آسان شریعت کو جاننے کی آپ کو توفیق دیں گے، یعنی شریعت کو جاننا، شریعت کا علم حاصل کرنا، اور اس آسان چیز کو جاننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، یعنی دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اور یہ خطاب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق انسانوں کو حاصل ہوتی ہے تو دین پر چلنا، نیکی پر عمل کرنا انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکی پر چلنے کا راستہ، جنت تک پہنچنے کا راستہ انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر انسان کا جنت یا جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے،
کون انسان جنت میں جائے گا اور کون انسان جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بنا دیا، مقرر کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے جنت کا یا جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین پر چلنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمل کرو، عمل کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے وہ چیز آسان بنا دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو انسان جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت تک جانے کا راستہ جنت تک جانے کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص دینی معاملات کے اندر دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے حجت نہیں پکڑ سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم میں پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر ایسا کہنا درست ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کا جنت کا ٹھکانہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اگر جنتی ہے تو، اور کوئی جہنمی ہے تو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی محفوظ کر دیا گیا ہے، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، مگر انسان کے لیے واجب اور ضروری یہی ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ جب انسان کوشش کرے گا تو انسان نیکی پر عمل کرے گا، اور نیکی پر عمل کرے گا تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح نہیں بنایا کہ انسان قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے مگر قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے، انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر اس کے پیر اٹھ نہیں رہے ہیں، ایسا تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے انسان گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہے مگر خود بخود گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، انسان غلط جگہوں پر جانے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کے پیر خود بخود غلط جگہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے، بلکہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب انسان اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا، جو آپشن اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس کو نیکی اور بدی میں سے، جس کو چننے کا انتخاب کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپشن اور جو مرضی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جب انسان اپنی مرضی سے صحیح راستے کو اپناتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا، اسی لیے وہ اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہے، اسی لیے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ نیکیاں کر رہا ہے۔ تو جب انسان عمل کر لے گا تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے لیے یہ لکھا تھا کہ میں یہ نیکی کروں گا۔ تو عمل کرنے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے اور انسان کو پابند بنایا ہے، اور انسان کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد پوچھے گا کہ تم نے نیکی کیوں نہیں کی ہے، تم نے برائی سے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اگر انسان مجبور محض ہوتا اللہ کے ہاتھوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی سے مجبور بنا دیا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے اور سارے انسانوں سے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو توفیق دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا راستہ انسان کے لیے کھول دے گا۔ انسان اگر نیکی کے راستے پر آنا چاہے گا تو انسان ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کا راستہ اس کو بتائے گا۔ انسان نیکی کے ایک میدان میں قدم رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے مزید دروازے اور راستے کھولے گا۔ تو یہ انسان کی کوشش ہے، انسان کو نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور انسان کو اچھائیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اے نبی آپ لوگوں کو یاد دہانی کیجیے، آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، اگر نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے
تو آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ اور اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہر حال میں لوگوں کو نصیحت کیجیے، آپ ہر حال میں لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ یہ جو ان نفعت الذکرہ کہا گیا ہے، اس کا الٹا مفہوم نہیں لیا جائے گا کہ اگر کسی کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے تو اس کو نصیحت مت کیجیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ نصیحت فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے آپ نصیحت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کرنے سے انسان فائدے سے خالی نہیں رہتا ہے۔ انسان اگر کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کے اندر فائدہ ہوتا ہی ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے فائدہ؟ نصیحت کرنے والے کو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ نصیحت اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کرتا ہے تو نصیحت کرنے والے کو فائدہ ہو جائے گا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کرنے کا حکم دیا تھا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ اب نصیحت کر دیا انسان تو جو فریضہ اس کے اوپر تھا، جو پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لگائی تھی، اس پابندی کو اس نے ادا کر دیا، اس فریضے کو پورا کر دیا۔ تو یہ مذکر کے لیے فائدہ ہے، نصیحت کرنے والے کے لیے۔ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایسے اگر وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، اس کی بات سن کر نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، کسی نیکی کے راستے پر لگ جاتا ہے یا کسی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی برائی سے اجتناب کرنے لگتا ہے، تو اب نصیحت کا فائدہ اس کو ہو گیا۔ اگر دوسری صورت بنتی ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد اس نے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کے اندر بھی فائدہ ہی ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی۔ اس نے عمل نہیں کیا، اس نے نصیحت کو اپنایا تو نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر حجت مکمل ہو گئی ہے، اور اب اس کو معاملہ واضح ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد بھی وہ غلط کر رہا ہے تو اتمام حجت کے بعد وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے سامنے مسئلے کی وضاحت کے بعد وہ غلطی کر رہا ہے، اور اتمام حجت کا فائدہ تو ہو گیا اس کے اندر۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ہر حال میں نصیحت کیجیے، اور نصیحت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ تین فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا ہی۔ فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشی، اس نصیحت سے وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو ڈرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، جو نار جہنم سے ڈرتا ہے، ایسا شخص نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس اس کے دل میں ہوگا، ایسا انسان جب نصیحت سنتا ہے تو نصیحت پر عمل کرے گا اور نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، اور نصیحت اس کے لیے کارگر اور مفید ثابت ہوگی۔ اور نصیحت سے دور کون بھاگے گا، نصیحت کو قبول کون نہیں کرے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس نصیحت سے وہ آدمی دوری اختیار کرے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ شقی نہیں کہا گیا ہے بلکہ اشقا کہا گیا ہے۔ اشقا اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے اس سے محروم رہنے والا، نصیحت سے محروم رہنے والا یا نصیحت پر عمل نہیں کرنے والا بہت بڑا بدبخت ہے، جو خیر کا راستہ واضح کرنے کے بعد، اس کے سامنے اچھائی کو بیان کرنے کے بعد بھی اچھائی کا راستہ نہیں اپناتا ہے بلکہ برائی پر جاتا ہے، تو یہ بدبختی ہے۔ پھر الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ نار کی صفت بھی بڑی لائی گئی، الکبریٰ، اس لیے کہ جہنم کی، دنیا کی ایک آگ ہے اور جہنم کی ایک آگ ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، تو پھر وہ بڑی آگ ہے۔ یہ ایسی خطرناک آگ ہے، یہ ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ انسان اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، انسان اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، انسان عاجز ہو جائے گا۔ جب اس جہنم کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس آگ کے اندر نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد جہنمی اس آگ میں زندہ بھی نہیں رہے گا اور مرے گا بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان یا تو زندہ رہے گا یا تو مرے گا، درمیانی حالت کون سی ہے؟ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اس کو موت نہیں آتی کہ وہ جہنم کے عذابات سے راحت پا لے، اور نہ ہی اس کو خوشگوار زندگی میسر آتی ہے، آرام و سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی بھی اس کو میسر نہیں آتی ہے۔
نہ مر رہا ہے اور نہ سکون اور چین والی زندگی گزار پا رہا ہے، تو درمیان میں ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا کہا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے اور نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانے والا بدبخت کون ہے، اس کی وضاحت ان آیتوں کے اندر کی ہے۔ مزید کچھ آیتیں رہ گئی ہیں جن کو ہم کل کے درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے پیغام کو جاننے، سمجھنے اور قرآن مجید کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے جن کے لیے برائیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے توحید و سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔